أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ فرمایا پس یہ حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور ایسا بھینچا جاتا ہے کہ اس سے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ حق سے دور اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا راستہ ہے، تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع فرمائیں گے اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے، اے گروہ جن، تم نے تو نو انسان پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، اس جگہ تے تساں غور نال سنیا ہے، اللہ پاک فرمائندے پین اساں جس نال بھلائی دا ارادہ کریے اسی اونوں دین دی سمجھ عطا فرمائندے ہیں اور اسی اون دا سینہ کھول دینے ہیں کہندے واسطے للاسلام، دین اسلام واسطے۔ حدیث پاک چاہتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جن دے نال بھلائی دا ارادہ کرن
اللہ پاک انہوں دین دی سمجھ عطا فرمائندے. سبحان اللہ. معلوم ہویا دنیا دا حاصل کرنا اے بھلائی نہیں، دین دا حاصل دین دا مل جاونا اے اللہ دے طرفوں عنایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائندے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. فرمائندے مولا اسی تیری تقسیم تے راضی ہیں. کی وجہ ہے؟ فرمایا کہ تو سانو علم نور عطا کیتا ہے، علم قرآن عطا کیتا ہے، علم معرفت باللہ یعنی اللہ دی معرفت عطا کیتا ہے. وللجہال مال اور جہلاں تو مال دیتا ہے. اگا کی فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَالْعِلْمُ بَاقٍ لَا يَزَالُ. فرمایا جڑا مال ہے اے فنا ہون والی شے ہے، ان قریب فنا ہو جاونا ہے، لیکن جڑا علم ہے اے باقی رہن والا ہے. ایک منٹ واسطے غور کرو. ایک مال دا پیاسا ہے، ایک علم دا پیاسا ہے، ایک مال دا بھائی والے، ایک علم دا بھائی والے. لیکن جیڑا مال دا بھائی والے وہ ایک دوسرے دے خون دا پیاسا ہے، اور جیڑا علم دا بھائی والے ایک دوسرے تے جان قربان کردا ہے. جیڑا مال دا بھائی والے پاویں سکا بھرا ہے، ایک دوسرے دے خون دا پیاسا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں انہاں دے نال 3 آدمی جا رہے ہیں. او پہ پوچھتے ہیں حضرت جی اے دنیا کیویں دھوکھا ہے، ان دے بارے تا دسو نا. انجے ٹرے جا رہے ہیں، رستے دے وچ انہاں نوں سونے دیاں 2 اٹاں نظر آ گئیاں. انہاں ہیلے بہانے چلاونے شروع کر دی. انہاں کہا حضرت جی سانو آئے کام میں تو مینوں اجازت دیو. جی میں تبلیغی جماعت نال ساتھی جا رہے ہوندے نا، رستے دے وچ کوئی دوست احباب مل جاویں تو بہانے بنائیں، میرے پیٹ درد، سیر درد. اصل کی ہے کہ او میں سجن نوں مل لواں. اگر حقیقت ویکھی جاوے اس دی نیت دی وجہ کر کے اللہ اینوں اپنی محبت تو دور کر رہے ہیں، بہانے تلاش کر رہے ہیں. حضرت جی نے انہاں نوں اجازت دے دیتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے تبلیغ واسطے چلے گئے. اے جڑے تینوں ساتھی ہیں ان آ کے اس اٹ نو 2 اٹیں سونے دیاں سنبھال لیاں، آپس سے مشورہ پہ کریں دیں یار اے ساری زندگی ہونے ساڑھے کو مکدا نہیں مال. انج کرے نے 2 جنے تھائیں بہ کے ان اٹا دا خیال کریے. بھوک بڑی لگی ہے، ایک جنا جا کے نہ بازاروں سالن روٹی لایا آوے. ایک ساتھی چلا گیا، دوسرے 2 بیٹھے. ہوں دوسرے دونوں دے وچ فطور آ گیا کہ پیا دے یار اے دس اٹاں 2 ہیں بندے 3 آئے، اگر اے اٹاں توڑ کے دے ویے
لیکن شائننگ ختم ہو جاونی ہے. انج نہ کریے کوئی ایسا ہیلا بہانہ کریے ایک کٹ تو لے جا تے ایک کٹ میں لے جاواں. کہ گل تو ٹھیک ہے کہ مڑ بہانہ یہ بنائنے ان وقت خبیثہ لانتیہ اتنی دیر لا چھوڑیے اسے بہانے انہوں قتل کر چھوڑنا تے. او کوئی جنید بغدادی آئی وہ بھی روٹی کھا رہا ہے دل سوچ رہا ہے اپنے آپ کو آکھ رہا ہے یار اٹاں دو ان بندے ترائے آئیں کوئی ایسا طریقہ کراں میں دوویں اٹاں لے جاواں انہاں نہ دیواں. اچھا انج کرے نا آپ رج کے روٹی کھا لینا تے روٹی دے وچ زہر پا چھڑے نا انہاں کھویساں او لمیاں لیٹ ہو جاسن دوویں اٹاں لے کے گھر آ جاساں. یہ آ رہا ہے انہاں اسے طریقے نال انہوں قتل کر دیتا ہے. لمحہ لیٹ ہو گیا انہاں کیا ہوں رج کے روٹی کھاویے ایک کٹ تو لے جاویں تے ایک کٹ میں لے جا. انہاں روٹی کھا دی زہر دا اثر ہویا وہ بھی اٹھائیں لمحے لیٹ اتنے تک شام ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا انہاں فرمایا ایو دنیا دا دھوکھا ہے جنہوں حاصل کرن واسطے انہاں نے دین نو چھوڑ دیتا لیکن او حاصل نہیں ہو سکیاں اپنی جان تو ہاتھ دھو بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا الدنیا جیفت و طالبها کلاب. فرمایا دنیا ایک مردار ہے جس طرح ڈھور ڈنگر مر جاندن مردار ہو جاندن حرام ہو جاندن. دنیا ایک مردار ہے اگو کیا فرمایا وَطَالِبُهَا کِلَابٌ. اندے طالب کتے ہیں اندے طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک ایک بیان ہزاراں قسم دے موتی نکل دیں. ایک منٹ واسطے انسان غور کرے بکری اگر کسی کھیت چپائیے انہوں صرف کتے نہیں کھان دے بلکہ انہوں کام ہی کھان دے نا جڑے کالے رنگ دے ہوندے کام ہی کھان دے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دی مثال کتیاں نال دیتی ہے کاواں نال نہیں دیتی. اس دے وچ بھی ایک حکمت ہے کیڑا موتی نکلدا ہے اتوں کیڑی حکمت نکلدی ہے. حکمت اے نکلدی ہے ویکھیا کرو اگر کتھائیں گوشت لب جاوے کوئی جانور مرے ہوئے لب جاوے کان کلیاں نہیں کھاندا کان کلیاں نہیں کھاندا شور مریندا ہے آؤ بھائیوں رل کے کھاویے. لیکن کتا اگر انہوں مردار مل جاوے باویں دا ماندا کیوں نہ ہووے تے کوئی ہور کتا آ جاوے وہ آدھا مینوں ملے نہ ملے اینوں میں منہ نہ پاون دے ساں. کتا دوے کتے نو برداشت نہیں کردا حالانکہ کام ہی مردار کھاندن کتے بھی کھاندن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاواں نال مشابہت نہیں دیتی کتیاں نال دیتی ہے. کیوں دنیا دا جیڑا حریص ہے وہ اسی طرح ایک دوے نو برداشت نہیں کریندا باویں سکا بھرا ہوئے جویں کتا کتے نو برداشت آدھے نا کتا جا رہا آئی تے اون دے منہ دے وچ ہڈی آئی تے نہر کراس کرن لگا تے اس اپنی تصویر ویکھی نہر دے وچ کہ ہائیں اندے کول بھی ہڈی ہے میں اس کول بھی کھسنی اندے کول بھی ہڈی ہے تے میں اس کول ہی روڑ
نہیں دیونی۔ جو منہ پاڑ کے اگاں جھاٹ مارن لگا تو ان دے منہ چو ہڈی نکل گئی، حالانکہ اس کوئی ہور کتا ویچ کوئی نہیں ودا، ان دی اپنی تصویر ویچ آئی۔ اسی طرح دنیا دا حریص، دنیا دار، دنیا دا طالب، دنیا دوں جمع کرن والا کتے دی طرح ہیں۔ میں جماعتاں دا نام تو نہیں لیندا، کوئی اے نہ کہ ساڑی جماعت تے ہٹ کیتی ہے۔ آج دے دور وچ ویکھ لو، ساڑے ملک وچ تقریباً تہائی حصہ سیلاب ہے، دنیا مردی پئی ہے، مکان لڑ گئے، لیکن جماعتاں نو کمزور کرن واسطے اصل ایک کرسی ہے، وہ کرسی کیڑی ہے؟ مردار ہے۔ اس کرسی دے حریص بن کے حاصل کرن واسطے جھپٹا مار رہے ہیں، لیکن قوم دی فکر، رعایا دی فکر کوئی نہیں ہے۔ کتھے بل آئی 200 300، لیکن 10,000 بل آ رہا ہے۔ جس غریب نو مزدوری نہیں ملدی، اس شام نو بل کیڑا ادا کرنا ہے؟ وہ گھر واسطے لکڑیاں لایا وے، نمک مرچاں لایا وے، گھیو لایا وے، آٹا لایا وے، بالاں دے علاج واسطے پیسے لایا وے، بالاں دے کپڑیاں واسطے پیسے لایا وے، یا حکومت دی بجلی دا بل ادا کرے، کیا کرے؟ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں آتے ہیں ہرس، ایک کرسی دے پیچھے، اتفاق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال بالکل فٹ آ رہی ہے، اور اللہ پاک دا فرمان بھی فٹ آ رہا ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دنیا کی نہیں۔ جس کو دنیا مل رہی ہے اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک بندہ ہائی بس یہ اللہ والے ہوندن، اہل اللہ ہوندن، اللہ پاک دنیا دے وچ انہاں دی اکھاں کھولیاں ہوندیاں، انہاں نوں کشف ہو جاندا ہے۔ بیٹھا ہی کسی جگہ تے، اس نوں کسے جلیبیاں کوئی مٹھی شے کھوا دیتی، خوش ہویا، اس نوں دعا دیتی، وہ بھائی تھانے دار، اس کے اس میں دعا دیتی ہے، ہون میں اندہ غصہ چیک کرا، اس نوں تھپڑ جاندہ کیتا، اس پھر ان دعا دیتی، کیڑی دعا دیتی؟ کہ اللہ تینوں تھانے دار بناوے۔ اس نے آکھیا عجیب بات ہے، پہلے میں تینوں تیری خدمت کیتی ہے، تو میں نے سادہ جی دعا دیتی ہے، تے ہون میں تینوں ماریا ہے، تو میں نے بد دعا دے میں آ، الٹا تو میں نے دعا دیتی ہے کہ اللہ تینوں تھانے دار بناوے۔ اس فقیر نے آکھے اے بھی میں تینوں بد دعا دیتی ہے۔ آکھے او کیویں؟ آکھے وانج اپنی قبر والی جگہ جا کے ویکھ، ہو سکتا ہے پہلے وقتاں میں لوگ اپنی جیندیاں نصیحت کر دیندے اسے کہ میری قبر فلانی جگہ تے بنے۔ اس جسلے اس جگہ دی پٹائی کیتی تلو بچھو نکلے، اس آکھے اے میں تینوں بد دعا دیتی آئی۔ آکھے او کیویں؟ آکھے تو تھانے دار بنے ہا، تو رشوت کھاویں ہا، تیری قبر آگ نال بھری جاوے ہا، میں تو تینوں بد دعا دیتی۔ پیاریوں، بات کرن دا مقصد یہ ہے، اے جڑے دنیا داری دے عہدے ہیں، یہ اللہ پاک والو بھلائی نہیں ہے۔ اگر دین دی سمجھ آ گئی یہ اللہ پاک والو بھلائی ہے۔ ہاں، ایک او بندہ
جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ضرورت دے مطابق انہوں مال مل گیا ہے، اللہ پاک والو نعمت ہے۔ لیکن اگر دنیا مل رہی ہے اور دین چھوٹ رہا ہے، اللہ دی نعمت نہیں، اللہ دی لعنت ہے اندے اتے۔ حدیث پاک کے چاندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے میں ایک شخص آئی، اس نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو میرا مال ود جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادو آیا یا رسول اللہ دعا کرو میرا مال ود جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، تیسری بار پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے واسطے دعا کی تھی۔ ان دی بکریاں دا ریوڑ اتنا ودھیا، اتنا ودھیا، اتنا ودھیا، حالانکہ پہلے وہ 5 ٹائم دا نمازی آئی، جمعہ بھی جماعت نال، نمازاں بھی جماعت نال، جمعہ تا بغیر جماعت تو ہوندے ہی نہیں، 5 ٹائم دا نمازی، قرآن دیاں تلاوتاں، لیکن مال زیادہ ودھن دی وجہ کر کے مدینے آلیاں انہوں آکھیا کہ اتو مال چیک کے لے جا، ساڑھا گزرن واسطے ساڑھا رستہ نہیں ملدا، وہ دریا دے کنارے لے گیا، نمازہ چھوٹ گئیاں، نمازہ چھوٹ گئیاں، اور جمعہ بھی کدی پڑھے تے کدی نہ پڑھے، حتیٰ کہ کی ہویا، یہ قرآن پاک چی آندہ ہے، حدیث پاک چی آندہ ہے، کی ہویا ایک او ویل آیا، سال گزریا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ نو گلیا کہ انہوں جا کے آکو زکاة دا مال دے، اگو پیا تھا اے بھی چٹی پہ گئی ہے، ہوں ویکھو اے اللہ پاک نے بھلائی کی تھی ہوں دے نال، جیڑا دین تو دور ہو رہا ہے وہ بھلائی نہیں، بھلائی وہ ہے جیڑا دین دے قریب آ رہا ہے، اللہ دا قرب مل رہا ہے، وہ بھلائی ہے۔ اور اے مثال اللہ پاک سانو پہ دین دن کہ دنیا دا حریص جیڑا دین تو دور ہو جاوے وہ دنیا دا حریص ہے، اور یاد رکھو دنیا اتھائی رہ جاونی ہے، دین اگاں لے جاونا ہے، اور دین دے اتے عمل کرنا لے دی قبر بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے، بڑیاں بڑیاں گلاں سامنے آ رہی ہیں۔ خیر اگوں نہ دیون دا ارادہ ہوئے نا، جویں آج کل کوئی فقیر جاندہ ہے کسے کولو دے اللہ دے نا تے، اگو کیا دا اگو ہولا بھئی لئی جو بیٹھے تو ہونے دے، اگو ہولا، اس نے بھی یہ گال کی تھی کہ ہورنا لوگا کولی زکاة دا مال لینا ہے یا صرف میں دیونا، کہ نہیں ہورنا دی فرست بھی کہ انہاں کولو ہو لیو، وہ اللہ دے بندے تو ایتو دے کہ انہاں کولو ہو لیو۔ صحابہ اکرام واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیا گال کیتی ہے، فرمایا ہن لمنا بھی کوئی نہیں، انہوں بعد احساس ہویا، بجدہ بجدہ آیا کہ جی اتنا مال بندہ ہے میں لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، بڑی ہیل حجت کردہ رہیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں جمع کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو وصال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال لے کے آیا، انہاں فرمایا جدو حضور نے لیا میں کہ کراں، میں بھی نہیں لے سکتا، میرے واسطے سے نہیں ہے۔ پیاریوں خود اندازہ لگاؤ دنیا دا حریص کتھے پہنچ جاندہ ہے، اور دین دا حریص اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک توانو مینو دین دی سمجھ عطا فرماوے، من یرید اللہ بہ خیرًا یفقہہ فی الدین، جس سے ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے ہم دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔